السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی، جو دائی حلیمہ بھی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری زندگی بدل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ کے گاؤں میں سوکھا پڑ گیا تھا، سارے جانور بھوک سے مر رہے تھے، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر میری بکریاں جب چرنے جاتی تو خوب کھا کر واپس آتی۔ گاؤں والوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی بکریوں کو آپ کی بکریوں کے ساتھ بھیج دیا۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جب بھی کوئی بکری بیمار ہوتی تو گاؤں والے اپنی بکری کو لے کر آپ کے گھر آ جاتے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بکری پر پھیرتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتی، اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس پر بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ ایک بار آپ کی جو حلیمہ دائی تھی، ان کی جو بیٹی تھی، اس نے اپنے امی سے کہا کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بکری چرانے کے لیے بھیج دیں، لیکن ان کی ماں راضی نہیں ہوئی۔ بیٹی کے بار بار ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئیں۔ دوسرے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر چھایا کرتے ہوئے دکھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکری چرانے کے لیے نکل گئے، لیکن ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگیں، اب تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، تم میرے پاس کسی اور کی امانت ہو، آج کے بعد تم گھر پر ہی رہو گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بکریاں چرانے سے روک دیا۔ 3 دن بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا ایک دن روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ماں، ہماری بکریوں کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب آپ نے اپنی ماں کی آنکھ سے آنسو دیکھے تو کہنے لگے، امی، آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ آپ سے بیان کرا اور کہنے لگیں، اب ہماری بکریوں کے ساتھ وہاں کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی امی سے کہا، آپ رونا بند کریں، ہم بکریوں کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ آپ نے کہا، نہیں بیٹا، آپ جنگل میں مت جائیے، وہاں خطرناک جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، شیر ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ نے کہا، امی، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، میری امی کی بکریوں کو کون لے گیا؟ تو سارے بھیڑیے، شیر، جتنے بھی جنگل کے جانور تھے، وہ آپ پر سلام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں، میری امی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں واپس کر دو۔ بس آپ نے فرمایا تو تمام جانور آپ کی بکری کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ گئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلام کرنے لگے، اور وہ بھیڑیا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ کہنے لگا، آپ پر میری جان قربان۔ آپ نے فرمایا، اے جانور، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امی کی ہے؟ ہماری امی کو تکلیف کیوں دی؟ تو وہ جانور کہنے لگا، آپ بہت دن سے بکریاں چرانے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ پا رہے تھے،
اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر ہم بکریاں پکڑ لیں گے تو آپ جنگل میں تشریف لائیں گے اور آپ کے چہرے کا دیدار ہم کر پائیں گے۔ ہم کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ اپنی امی کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا مقصد آپ کا دیدار کرنا تھا۔ ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان جانوروں میں شیر بھی تھا، بھیڑیا بھی تھا، لیکن آپ کی بکری کو کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ جانور جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جانوروں نے ان کا خوبصورت دیدار اور چہرے کو دیکھنے کے لیے ان کی بکری کو چرایا۔ کتنا پیار کرتے تھے جانور بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے انہی نے یہ سب قدم اٹھایا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے اور ہمیں اپنا سپورٹ دیجیے۔ پھر ملتے ہیں دوسری واقعے کے لیے۔ اللہ حافظ۔